بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ ایک روحانی عمل ہے۔ یہ وظیفہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ روحانی مسائل کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ یہ وظیفہ ناف پر انگلی رکھ کر عمل کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ ناف پر انگلی رکھ کر عمل کرنے کا ایک مشہور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جسمانی کمزوری، ہاضمہ کے بہتری یا روحانی سکون کے لیے مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ رات کو روزانہ سونے سے پہلے یا صبح کے وقت سیدھا لیٹ جانے سے بعد اپنے دائیں شہادت کی انگلی ناف پر رکھیں، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا قوی، اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ پڑھیں، یا قوی یا قوی یا قوی، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھ کر ہر بار پڑھنے کے بعد ہلکی سی انگلی کو ناف کے اندر دبا کر تصور کریں کہ طاقت یا شفا کے اندر جا رہی ہے۔ اس وظیفے کی مدت کم از کم 11 دن ہے۔ اس وظیفے کو مسلسل کریں۔ بہترین نتائج کے لیے 40 دن تک بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ دل میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ آپ کی نیت پوری ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، میں آپ کو اس قسم کے وظیفے سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں جو عوامی طور پر معروف ہے اور روحانی شخصیات کے زبانی نقل کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اس عمل کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ لیکن اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی حکایات میں بیان ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کی کمزوری کا علاج ناف پر انگلی رکھ کر ذکر کا اثر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شدید جسمانی کمزوری میں مبتلا تھا، نہ کچھ کھانے سے فائدہ ہوتا تھا نہ دوا سے۔ ایک دن وہ ایک بزرگ صوفی کے پاس گیا اور اپنی حالت بیان کی۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا، یہ کمزوری صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی کمزوری ہے۔ جسم میں قوت وہاں سے آتی ہے جہاں روح اور جسم کا ربط مضبوط ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، ناف انسان کے جسم کا مرکز ہے اور یہ جگہ روحانی توانائی کا مرکز بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ ہر رات سونے سے پہلے وضو کرو، سیدھا لیٹ جاؤ، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ناف پر رکھو اور یا قوی یا قوی یا قوی، یعنی اے طاقتور 11 مرتبہ پڑھو۔ ہر بار پڑھنے کے بعد تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طاقت تمہارے جسم میں داخل ہو رہی ہے
اس شخص نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، چند دنوں میں اسے فرق محسوس ہونے لگا، نہ صرف جسم میں توانائی آئی بلکہ اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا، اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ خود کو روحانی طور پر بھی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اصل طاقت ذکر الہی میں ہے، اور ناف وہ مقام ہے جہاں سے تمام تمہارے وجود کا توازن بحال ہوتا ہے۔ تم نے یقین کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے شفا دی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ یقیناً روحانی عمل صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یقین کا سفر ہے۔ ذکر الہی کا تاثیر، اللہ کا نام جسمانی اور روحانی بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ جسمانی روحانی توازن، ناف پر عمل کا مقصد صرف جسمانی صحت نہیں بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کسی مخصوص مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، مثلا اولاد، رزق، بندش یا سکون قلب کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کے متعلق اس وظیفے کے ذریعے رہنمائی کر سکوں۔ ناف پر انگلی رکھ کر وظیفے کے بارے میں مزید تفصیلی اور رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کریں۔ ناف پر انگلی رکھ کر وظیفہ مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کے بعد یا سونے سے پہلے؟ ترجیحی وقت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کریں۔ جسم و روح کی طہارت کے لیے ضروری ہے سیدھا لیٹ جائیں۔ قبلہ روح ہونا بہتر ہے مگر ضروری نہیں۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے ناف پر رکھیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں سکون اور شفا کا تصور کریں۔ پھر یہ ذکر کریں، یا قوی یا شافی یا معین، یا قوی یا شافی یا معین، یا قوی یا شافی یا معین، یعنی اے طاقتور، اے شفا دینے والے، اے مدد فرمانے والے۔ ہر اس مبارک کو 11 مرتبہ پڑھیں، یا مجموعی طور پر 33 مرتبہ ذکر ہوگا۔ ہر بار پڑھ کر تصور کریں کہ نور ناف کے ذریعے پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ آخر میں دونوں ہاتھوں سے چہرے پر پھیر کر دعا کریں، اے اللہ میرے جسم کو طاقت دے، میرے دل کو سکون دے، میرے معاملات میں آسانی فرما اور میرے جسم و روح کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مفید ہے۔ اس کے لیے یقین کامل ہونا ضروری ہے، شک سے اثر نہیں ہوتا۔ تسلسل رکھیں، کم از کم 11 دن یا 40 دن تک یہ عمل کریں۔ نماز کی پابندی کریں، ہر وظیفے کا اثر نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ رزق حلال، حلال کمائی روحانی تاثیر کو بڑھاتی ہے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، نیت صاف ہو، دل میں کسی کا برا نہ ہو۔ ایک اور مشہور حکایت یہ ہے کہ ایک خاتون اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ایک بزرگ نے اسے یہی عمل ناف پر انگلی رکھ کر رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پڑھنے کا مشورہ دیا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس نے روزانہ یہ عمل کیا، مکمل توجہ اور دعا کے ساتھ۔ 40 دن بعد میں وہ حاملہ ہو گئی۔ اس
اس کا کہنا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کچھ اس کے جسم میں زندہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی ایمان اور تسلسل کا نتیجہ تھا۔ اگر آپ اپنی مخصوص پریشانی بتا دیں، مثلا جسمانی پریشانی ہو، روحانی پریشانی ہو، ازدواجی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو یا دماغی پریشانی ہو، تو میں اسی مقصد کے مطابق خاص وظیفہ، ذکر اور طریقہ تجویز کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے گا، آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی اپنی نیت یا مسئلہ بتائیں، بالکل میں آپ کو اس کے مطابق اس روحانی عمل یعنی ناف پر انگلی رکھ کر وظیفے کا عمل، مزید گہری روحانی، جسمانی اور عملی رہنمائی فراہم کرتا ہوں، تاکہ یہ عمل صرف ایک ذکر نہ ہو بلکہ ایک مکمل شفا کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل اصل میں کیا کرتا ہے، روحانی وظائف کیا ہے، ناف کو اسلامی طب و روحانیت اور بعض قدیم طریقہ علاج میں جسم کا مرکزی کنٹرول پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پیدائش کے وقت جسم کو غذا اور زندگی کا ربط حاصل ہوتا ہے، یعنی ناف کے ذریعے ماں سے جڑا ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم ناف پر انگلی رکھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو روحانی توانائی جسم کو مرکزی سے پھیلتی ہے، ذہن، جسم، روح کا رابطہ بہتر ہوتا ہے، اللہ کے نام کی تاثیر پوری جسم میں پھیل جاتی ہے، بعض اوقات بند روحانی راستے کھلتے ہیں، جسم جیسے رزق کے راستے، اولاد کے راستے، برکت کے راستے، یہ راستے کھل جاتے ہیں۔ عمل کو مؤثر بنانے کے لیے 3 روحانی اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت صرف زبان سے نہیں دل سے کریں۔ مثال کے طور پر، یا اللہ میں اس عمل کے ذریعے تیری رضا چاہتا ہوں اور اپنے جسم و روح میں توازن، طاقت اور شفا چاہتا ہوں۔ 2 یقین کے بغیر عمل بے اثر ہو جاتا ہے، جسے بغیر بیج کے پانی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول کرے گا۔ نمبر 3 استقامت، وظیفہ ایک دن کا نہیں، ایک سفر ہے، اگر مسلسل کریں گے تو اثر بڑھتا جائے گا۔ عمل کو زیادہ اثر انگیز بنانے کے عمل کے طریقے، روحانی تربیت کے لیے ترتیب: فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں اور 11 بار یا قویّ یا قویّ یا قویّ پڑھیں۔ دعا کریں، یا اللہ جسمانی کمزوری اور روحانی سستی دور ہو جائے۔ رات کو سونے سے پہلے ناف پر انگلی رکھ کر 11 بار یا شافی یا شافی یا شافی پڑھیں، پھر 11 بار یا سلام یا سلام یا سلام پڑھیں۔ تصور کریں کہ اللہ کا نور ناف سے جسم میں پھیل رہا ہے۔ ہفتے میں ایک دن صدقہ دیں، خواہ کچھ بھی ہو، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، صدقہ کرنے سے قبر منور بن جاتی ہے، صدقہ کرنے سے محشر کے میدان میں آسانی ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے آنے والی مصیبت پہلے سے ہی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ صدقہ کریں، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا اگلا قدم، اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے، مثلا کمزوری کے مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، خوف یا بندش کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے کیا وقت بہتر ہے، عمل کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، مثلا دن میں 10 منٹ، رات کو 15 منٹ، تو میں آپ کو اس کے مکمل ذاتی وظیفے کی ترتیب دے سکتا ہوں۔ دن بار ذکر
آیات اور دعائیں بتا سکتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کے مسئلے کے متعلق عمل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو اور بھی روحانی پلان بنا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ آپ کی ہر نیک نیت کو کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے خاص روحانی مسئلے کے متعلق آپ کو بتا دوں گا۔ اگر آپ نے کمنٹ سیشن میں آپ کا جو مسئلہ ہے لکھ کے بھیجا تو انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی فرماؤں گا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔